لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صلوات بھیجتے ہیں محمد والے ان شب جمعہ کی مجلسوں میں گفتگو انبیاء علیہم السلام کے حالات اور واقعات کے ذیل میں ہو رہی تھی، اور اس سے قبل شب جمعہ میں آپ کی خدمت میں جناب ابراہیم سے متعلق عرض کیا تھا کہ جناب آدم سے جو سلسلہ آگے بڑھا ہے تو یہ سلسلہ نبوت و رسالت پہنچا جناب ابراہیم تک. جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور صرف رسول ہی نہیں، اولو العزم رسول، صاحب شریعت رسول. جناب ابراہیم کی ولادت کے سلسلے میں اور آپ کی اس نوجوانی اور جوانی میں تبلیغ کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں. اب جب نمرود کو ناکامی ہوئی، کیونکہ نمرود نے پوری قوت اور طاقت جو اس دور کے لیے یا اس زمانے کے لیے کہی جائے وہ لگا دی تھی ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن پورے شہر کی لکڑی جمع کرنے اور اس میں آگ لگانے اور اتنے شعلے بلند ہونے اور پھر اس میں جناب ابراہیم کو ڈالنے کے باوجود جب وہ ناکام رہا تو اس نے یہ اعتراف کیا کہ ابراہیم کا خدا بہت بڑا ہے. لیکن آپ دیکھیے دنیا کیسے انسان کے نگاہوں کے اوپر، اس کے دل کے اوپر پردے ڈال دیتی ہے. یہ مادیت، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ عہدہ، یہ منصب، کہ حق کو دیکھنے کے باوجود، حق کا اعتراف کرنے کے باوجود مان رہا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ابراہیم کا خدا بہت بڑا ہے. اس کے باوجود ابراہیم کے خدا پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں، ابراہیم کے سامنے کمزور ضرور پڑ گیا کہ اب ان کے سامنے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ابراہیم کے خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ.
اور ابھی بھی وہ اسی زوم میں اور اسی اکڑ میں اور اسی غرور میں. چنانچہ جناب ابراہیم، کیونکہ یہ جو نوجوانی کی زندگی تھی، یہ جوانی کی زندگی تھی، یہ بابل میں تھی. بابل عراق میں ایک شہر ہے. وہاں آج بھی نمرود کے دور کے تاریخی نشانات اور وہ مقامات اور وہ چیزیں ملتی ہیں، اور اسی وجہ سے بابل کو بہت ہی تاریخی شہر کہا جاتا ہے. ایک ہسٹوریکل پلیس ہے پورے ورلڈ میں. اور دنیا سے آج بھی جو تاریخ کے اوپر یعنی ہسٹری کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ بابل جاتے ہیں، اور بابل میں جا کے وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کتنے سال پرانے یہ سب کھنڈرات رہے ہوں گے، کتنے سال پرانا یہ ٹیلا رہا ہوگا، کتنے سال پرانے یہ حالات اور واقعات ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. اب جناب ابراہیم ہجرت کر کے یہاں سے گئے کہاں؟ فلسطین. یہی جو موجودہ فلسطین ہے، اسی فلسطین میں ایک شہر ہے جس شہر کا نام ہے الخلیل. آج بھی وہ الخلیل کے نام سے ہے، اور اسی شہر میں جناب ابراہیم کی قبر ہے. الخلیل، شہر الخلیل، اسی شہر میں جناب ابراہیم تشریف لے گئے. جناب ابراہیم جب فلسطین پہنچے تو فلسطین میں پہنچنے کے بعد، کیونکہ جناب ہاجرہ کو اپنے ساتھ یہاں سے لے کر آپ گئے تھے، اور جناب ہاجرہ خود ایک کنیز کی حیثیت سے تھیں، آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں، اور جن سے جناب اسماعیل اس دنیا میں تشریف لائے. اور جو آپ کی زوجہ تھی جناب سارہ، ان کے بطن سے ابھی کوئی اولاد نہیں تھی. ابھی ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی. جناب ہاجرہ کے بطن سے اولاد ہوئی، لیکن وہ بھی ایک سن پہنچنے کے بعد، ایک عمر گزرنے کے بعد جناب اسماعیل اس دنیا میں تشریف لائے ہیں جناب ہاجرہ کے بطن سے. اب جب جناب ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اب مکے کی طرف ہجرت کرو. اور جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو لے کے مکے کی طرف ہجرت کر گئے. اب یہاں کے اوپر کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں، کچھ تفسیروں میں مفسروں نے بھی بیان کیا ہے کہ جناب سارہ کو پسند نہ آیا جناب ہاجرہ کا ساتھ میں رہنا، لیکن جناب سارہ کی جو شخصیت ہے، جو کردار ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے. اس لیے کہ جناب سارہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی. ہاں، وقتی طور پر ممکن ہے کہ یہ چیز رہی ہو یا ہو سکتی ہے وقتی طور کے اوپر کہ ایک زوجہ سے بیٹا ہوا اور ایک زوجہ سے بیٹا نہیں ہوا، تو جس کے ہاں بیٹا نہیں اس کو تھوڑا سا تکلیف ہو کہ دیکھو اس سے بیٹا ہو گیا اور ہمارے بطن سے یا ہمارے ذریعے سے کوئی ان کی اولاد ہی نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے حسد کے طور کے اوپر یا ایک اختلاف کے طور پر بعض لوگوں نے پیش کیا ہے، یہ کردار جناب سارہ کا نہیں ہو سکتا. جناب سارہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی. جناب سارہ ان باعظمت خواتین میں سے تھیں کہ جس وقت جناب انہی مکے کے لوگوں نے پیغمبر کا بائیکاٹ کیا ہے، اور جناب خدیجہ کے یہاں جناب زہرا کی ولادت قریب تھی، اور جناب خدیجہ نے ان مکے کی عورتوں کو مدد کے لیے اور اس موقع کے اوپر طلب کیا ہے، تو ان مکے کی عورتوں نے انکار کر دیا جناب خدیجہ کے پاس آنے سے. اور اس موقع پر اللہ نے آسمان سے 4 خواتین بھیجی تھیں جناب خدیجہ کی خدمت کے لیے، یا یوں کہوں کہ جناب خدیجہ نہیں بلکہ جناب فاطمہ کی خدمت کے لیے. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اس موقع پر 4 خواتین بھیجی تھیں اللہ نے، اس میں سے ایک جناب سارہ بھی تھی. تو سارہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، سارہ بڑی باعظمت خاتون ہے. بہرحال اب جب جناب ابراہیم لے کر چلے، اچھا یہاں سے واضح بھی ہو جاتا ہے کہ آیا ان کی ناراضگی کی بنیاد پر لے کر چلے تھے کہ ہاں بھائی یہ الگ رہے یہ الگ رہے، جیسے ہمارے عام طور سے سماج رہتا ہے کہ دو میں تھوڑا سا کھٹپٹ ہوئی کہ چلو تم کو الگ رکھ دیتے ہیں، تم کو الگ رکھ دیتے ہیں. بھائی اب تم اپنی جگہ راضی رہو، تم اپنی جگہ راضی رہو، تم اپنی جگہ خوش رہو، تم اپنی جگہ خوش رہو، ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہو، چلو الگ الگ کر دیتے ہیں. تو ایسی کیا صورت تھی؟ اگر ایسی صورت تھی تو اب اس سے یہ جواب بھی مل جاتا ہے کہ جس وقت جناب ابراہیم
جناب حاجرہ کو لے کے نکلنے لگے، جناب حاجرہ کو لے کے پہنچے ہیں کہاں؟ مکے. اور مکے میں جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑ کے جناب ابراہیم پھر واپس جانے لگے فلسطین. تو جناب حاجرہ نے سوال کیا، جناب حاجرہ نے سوال کیا، تھوڑی سی روٹیاں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، اور جناب حاجرہ اور گود میں یہ چھوٹا سا بچہ. جناب حاجرہ نے سوال کیا کہ کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ اب دیکھیے یہاں کے اوپر جناب ابراہیم نے جواب دیا، اس سے جواب مل جاتا ہے کہ آیا سارا کی ناراضگی کی بنیاد پر لائے تھے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی بنیاد پر لائے تھے؟ ایک مرتبہ جناب ابراہیم جواب دیتے ہیں کہ جس کے حکم سے لایا تھا اسی کے اوپر تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جس کے حکم سے لا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جناب سارا کی ناراضگی کی وجہ سے جناب ابراہیم جناب حاجرہ کو لے کے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ اللہ کا منشا تھا، اس کا ارادہ تھا، اس کا مقصد تھا، اور اسی کے حکم سے جناب ابراہیم جناب حاجرہ کو لے کے مکے پہنچے تھے. اب جناب ابراہیم، اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ جناب ابراہیم تو ادھر واپس ہو گئے کہاں؟ فلسطین، پھر جناب سارا کے پاس. اور ادھر جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل تنہا، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، دور دور تک کہیں کوئی سبزہ نہیں، دور دور تک کہیں کوئی پانی کا چشمہ نہیں. بھائی اس زمانے میں پانی کے جو طریقے ہوتے تھے یہی 2 ہی 3 طریقے ہوتے تھے کہ یا تو قافلہ وہاں ٹھہرتا تھا، یہاں کوئی ندی بہ رہی ہو، کوئی نہر بہ رہی ہو، اور یا پھر چشمہ ابل رہا ہو. کیونکہ کنواں تو وہاں ہوتا ہے جہاں آبادی ہوتی، کنواں کھودنا پڑتا ہے، کنواں خود سے نہیں بن جاتا ہے. اب جب دور دور تک آبادی ہی کہیں نہیں تو کنویں کا تو کوئی وجود تصور ہی نہیں ہے. 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا کوئی دریا ہو، کوئی ندی ہو، یا کوئی چشمہ ہو. تو دور دور تک نہ کوئی چشمہ ہے نہ کوئی ندی ہے. اب ظاہر سے بات ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، جناب ابراہیم جو پانی دے گئے ہیں یا رکھ گئے ہیں ساتھ میں، وہ کتنے دن تک چلے گا، کب تک چلے گا، کتنا پانی ہوگا؟ وہ جو کھانا ساتھ میں کر گئے ہیں، جو روٹیاں ساتھ میں کر گئے ہیں، روٹیاں کتنے دن چلیں گی؟ تو جناب ابراہیم واپس گئے، جناب حاجرہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مدت اور ایک موقع ایسا آیا کہ جب یہ روٹیاں ختم ہو گئیں، یہ پانی ختم ہو گیا. جب تک اپنی بھوک رہی جناب حاجرہ نے برداشت کر لیا، جب تک اپنی پیاس رہی جناب حاجرہ برداشت کرتی رہی. لیکن جب اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ ذخیرہ غذا، وہ بچے کا ذخیرہ غذا جو ماں کے سینے میں ہوتا ہے، وہ خشک ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو شیر ہوتا ہے، شیر مادر، بھائی اس کو یہ بھی خون ہی سے تو بنتا ہے، غذا ہی سے تو بنتا ہے. جب غذا پہنچ ہی نہیں رہی ہے، پانی پہنچ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ کہاں سے تیار ہوگا، یہ کہاں سے بنے گا؟ تو اس بھوک کے نتیجے میں جو جناب حاجرہ نے برداشت کی، اس پیاس کے نتیجے میں جو جناب حاجرہ نے برداشت کی، شیر خشک ہو گیا. وہ جو بچے کا ذخیرہ غذا ہوتا ہے، فطری ذخیرہ غذا، وہ خشک ہو گیا. جب تک اپنی پیاس رہی، جب تک اپنی بھوک رہی، برداشت کر لیا. لیکن جب بچہ تڑپنے لگا اور بچہ بے قرار ہوا، تو پھر اب جناب حاجرہ سے برداشت نہیں ہوا. کرے کیا؟ دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، دور دور تک کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے، دور دور تک کہیں کوئی چشمہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو جو بے قراری کے عالم میں چیزیں ہونا چاہیے وہ کی جناب حاجرہ نے. اور جناب حاجرہ جناب اسماعیل کو جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے وہیں پہ چھوڑ کے اور دوڑیں کہ چاروں طرف دیکھیں کہیں کوئی کچھ سبزہ نظر آ جائے، کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے، کوئی آبادی نظر آ جائے.
اور دوڑ کے پہنچی کہاں؟ صفا کے اوپر. صفا کے اوپر کیوں گئی تھی؟ کیونکہ تھوڑا سا بلندی کے اوپر جانے کے بعد نظر میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، جو دور کی چیزیں وہ بھی دکھنے لگتی ہیں. تو اس پہاڑی کے اوپر آ کے چاروں طرف جناب ہاجرہ دیکھنے لگی کہ دور پہ کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، کہیں کوئی سبزہ نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی کا چشمہ دکھ جائے. دکھا نہیں. پھر تیزی سے دوڑی وہاں سے اور چلی گئی مروہ کے اوپر کہ چلو ادھر نہیں ہے اگر کہیں چاروں طرف تو لا ادھر دیکھ لیتے ہیں، شاید ادھر کہیں ہو. لیکن ادھر بھی نظر نہیں آیا. اور جناب ہاجرہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ بے قراری کے عالم میں، کبھی صفا کے اوپر کبھی مروہ کے اوپر. اور اب جو کیونکہ دل میں خوی خیال ہے کہ بچہ اب تڑپ رہا ہے، بچہ بے قرار ہے، کہیں اس کا دم تو نہیں نکل گیا ہے، کہیں مر تو نہیں گیا ہے. لہذا بے قراری کے عالم میں ایک مرتبہ دوڑی، پھر بچے کے پاس آئیں. اب جو بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھا کہ جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہیں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. وہیں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ انسانی نظر کی کمزوری ہوتی ہے کہ کہیں پانی چلا نہ جائے، کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں بہہ نہ جائے، اور کہیں پھر ہم پیاسے نہ رہ جائیں. لہذا ایک مرتبہ جناب ہاجرہ نے آواز دی زمزم. یہ عبرانی زبان کا، جو ہبرو زبان ہے اس کا لفظ ہے زمزم. زمزم یعنی ٹھہر جا. اور نبی یہ خدا کی ماں کا حکم پاتے ہی پانی بھی اپنی جگہ کے اوپر رک گیا اور وہیں پر گھومنے لگا. جو آج تک جس سے سارے مسلمان اور سارے حاجی سیراب ہو رہے ہیں. اب یہاں کے اوپر جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے، اگر اللہ کو سیراب کرنا ہی تھا تو پہلے ہی چشمہ ظاہر کیوں نہیں کر دیا؟ یہ جناب ہاجرہ کو اتنا محنت کیوں کرنا پڑی، اتنی کوشش کیوں کرنا پڑی، اتنا دوڑنا بھاگنا کیوں پڑا، اتنی سعی کیوں کرنا پڑی؟ اللہ چاہتا تو اسی موقع کے اوپر کہ جس وقت جناب اسماعیل پیاسے ہوئے تھے، بھوکے ہوئے تھے، تھوڑا سا بے قرار ہوئے تھے، روئے تھے، اسی موقع پہ ایک فرشتہ نازل ہو جاتا، یا چشمہ ہی ایسے ہی جاری ہو جاتا، فرشتہ نہ آتا. لیکن اس موقع پہ جاری نہیں ہوا. اللہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کو ایک پیغام دے رہا ہے. وہ پیغام کیا تھا؟ یہ جو عمل کہ جسے اللہ نے بعد میں جزو حج قرار دے دیا، یہ جناب ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑنا، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ سعی. اس عمل کو کہتے ہیں سعی. سعی کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ سعی کے معنی ہوتے ہیں کوشش کے. اللہ قیامت تک لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں چاہتا تو اسی موقع کے اوپر جس وقت اسماعیل نے گریہ کیا تھا، بھوکے ہوئے تھے، پیاسے ہوئے تھے، چشمے کو ظاہر کر سکتا تھا. لیکن اس موقع پر ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے میں یعنی پانی کی تلاش کرنے کے سلسلے میں پہلے ہاجرہ نے سعی کی، کوشش کی، تلاش کیا، دوڑیں، بھاگیں، محنت کی، پھر ان کو اللہ نے یہ نتیجہ دیا اور یہ چشمہ ظاہر کیا. اور یہ ایک قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو چاہے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، نہ تو دنیا تم کو بغیر کوشش کے ملے گی اور نہ ہی آخرت بغیر سعی اور بغیر کوشش کے حاصل ہوگی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. دنیا چاہیے تب بھی صحیح کرو اور آخرت چاہیے تب بھی صحیح کرو. تو جناب ہاجرہ کے قدم جن پہاڑیوں سے مس ہو گئے تھے ایک نبی خدا کی جان بچانے کے لیے، بس ختم کیا میں نے.
ایک نبی خدا کی جان بچانے کے لیے جناب ہاجرہ کے قدم جن پہاڑیوں سے مس ہو گئے تھے، اللہ نے ان پہاڑیوں کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا، اللہ کی نشانی، اور ان کی تعظیم کو، اس کے احترام کو واجب قرار دے دیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے، یہ شاعر الہی کی تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے۔ پھر اسی قرآن میں سورہ حج میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ شاعر الہی ہیں۔ تو کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر ایک نبی کی جان بچانے کے لیے ایک نبی کی ماں کے قدم اگر کسی سرزمین سے، کسی پہاڑی سے مس ہو جائیں تو وہ اتنی بعظمت ہو جاتی ہے، تو اب جس جگہ کے اوپر خود نبی خدا آرام کر رہا ہو، جہاں کے اوپر جس قبر مبارک میں، جس شہر مبارک میں یہ آرام کر رہا ہو، اب اگر اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم کیا جائے، اس کو بوسہ دیا جائے، تو یہ بدعت اور شرک اور حرام نہیں، بلکہ حقیقت میں شاعر اللہ کا احترام ہے، شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم چاہے مدینے جائیں یا نجف جائیں یا کربلا جائیں یا کاظمین جائیں یا خراسان جائیں یا سامرہ جائیں، جن روزوں کے اوپر بھی یہ سب اولیاء الہی کے مزارات ہیں اور ان نشانیاں ہیں کہ جنہوں نے اسی جہاں اللہ کے ایک نبی خدا کو بچانے کے لیے جناب ہاجرہ نے اگر خالص سعی کی تھی، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دین خدا کو بچانے کے لیے اپنی پوری جان قربان کر دی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ دیکھیے اللہ اس دنیا میں عمل کو اور اس عمل کے ساتھ جو نیت ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے کہ آپ جو عمل انجام دے رہے ہو وہ کس نیت سے ہے، اور اسی نیت اور اسی عمل کی بنیاد کے اوپر اللہ کے ہاں جزا اور سزا ہے، ثواب اور عقاب، یہ دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں کہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ عمل کس بنیاد پر ہے اور یہ عمل کس نیت سے انجام دیا جا رہا ہے۔ شب جمعہ ہے، مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، خود امام حسین اور آپ کے اصحاب اور انصار اور گود کے پالوں کی یاد ہے۔ ابھی اسی ہفتے جو انتقال ہوا مرحومہ رضیہ بہن ناتھانی، جیسا کہ میں نے سیم کی مجلس میں، زیارت کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حقیقت میں جس طریقے سے انہوں نے 20 سال مسلسل امامیہ دینی درس میں جو خدمت انجام دی ہے، اور بے لوث خدمت، اپنا وقت دینا اور وقت کے اوپر حاضر ہو جانا اور آخر تک رہنا اور پورے درس کو منظم رکھنا، کون ٹیچر آ رہا ہے، کون اس ہفتے نہیں آ رہا ہے، اس کی جگہ کے اوپر کس کو رکھا جائے گا، کون سے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، کون غائب ہیں، ان سے کیسے رابطہ کیا جائے، کیوں نہیں آ رہے ہیں، امتحان، پرواز، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ان کی وجہ سے بڑی رونق رہتی تھی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں جو قرآنی دورے، اسی عورتوں کے جو قرآنی دورے ہوتے ہیں، ان میں جس طریقے سے وہ سنچالن کرتی تھی، جس طریقے سے ان کو منظم کرتی تھی، مجھ سے خود کہتی تھیں کہ آپ بھی ایک مرتبہ آئیے اور ذرا سا آ کے بتائیے اور ان لوگوں کو دکھائیے، اور یہ جو جس طریقے سے آپ نے مردوں میں یہ ایک سسٹم بنایا ہے اور ماشاءاللہ سے گروپ بنائے ہیں، وہاں سنچالن کا ایک سسٹم بنایا ہے، عورتوں میں بھی آ کے ان کو سب نصیحت کیجئے، واعظ کیجئے۔ پچھلے سال بھی فون آیا ان کا، جب انہوں نے وہ ویڈیو دیکھا کہ جو اسی صادق بھائی نے ویڈیو رکھا تھا، تو پھر فون آیا کہ آپ نے جیسے وہاں کے اوپر یہ سب مردوں میں جس طریقے سے آپ جاتے ہیں اور
وہاں جانے کے بعد نصیحت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہمارے یہاں بھی آئیے، یہاں عورتیں آتی ہیں، پڑھتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور کوئی پورے ٹائم نہیں دیتا، یا کوئی توجہ نہیں ہے، یا اگر قرآن ختم ہو گیا تو مجلس میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ درد دیکھیے، آپ وہ نیت دیکھیے، وہ خلوص دیکھیے، کہ یعنی ایک قرآن خوانی ہو تو اچھے سے ہو، مجلس ہو تو اچھے سے ہو، سارے پروگرام دینی ہو تو اچھے سے ہو، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک شوق ہے۔ اللہ مرحومہ کو ان تمام اعمال کی جو واقعاً اور اس خلوص کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزیزو، یقیناً اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے، کسی کے عمل کو اللہ برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی جزا، اس کا انعام، یا دنیا میں کسی نہ کسی صورت میں، یا آخرت میں تو محفوظ ہے ہی ہے اس کا انعام، آخرت میں تو جزا ہے ہی ہے۔ لیکن یہ وہ سارے امور اور سارے کام ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کسی نہ کسی صورت میں اس کی جزا یا اس کا انعام یا اس کا بدلہ دیتا ہے۔ عزیزو، واقعاً جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود ان معصومین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، وقف کر دی تھی، اور جس کا سب سے بڑا نمونہ اور سب سے بڑا ثبوت کربلا ہے۔ کربلا امام حسین کس لیے آئے تھے؟ کربلا میں امام حسین نے اپنا بھرا گھر کس لیے قربان کر دیا؟ کیا چاہیے تھا؟ کون سی دولت چاہیے تھی؟ کون سی عزت چاہیے تھی؟ کون سی شہرت چاہیے تھی؟ کون سا مقام اور مرتبہ چاہیے تھا؟ صرف رسول اللہ کی شریعت کی بقا کے لیے، صرف دین کی حفاظت کے لیے، صرف اور صرف دین کی حفاظت کے لیے امام عالی مقام نے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ امام کربلا کے میدان میں آئے، پانی بند ہوا، عاشور کا دن آیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ وقت گزرا، اصحاب اور انصار شہید ہونے لگے، اور امام ایک ایک کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں اور لا کر گنج شہیدہ میں رکھ رہے ہیں۔ جب اصحاب شہید ہو گئے تو گود کے پالوں کی باری آئی۔ یقیناً امام کے لیے بڑا سخت تھا کہ جن بچوں کو اپنی آغوش میں پالا ہے اور انہی بچوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں، یہاں تک کہ جب عباس اور علی اکبر اور قاسم شہید ہو گئے اور محمد کے جنازے اٹھا چکے تو حسین کے لیے بڑی سخت منزل تھی۔ میدان کربلا میں کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، آیا ہے کوئی میری آواز کو پر لبیک کہنے والا؟ کون تھا اس دشت بلا میں کہ جو حسین کی آواز پر لبیک کہتا؟ ہاں، خیمے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو تڑپ کے اور بے قرار ہو کے آواز دے رہا تھا، بابا اگر کوئی نہیں ہے تو میں حاضر ہوں۔ امام در خیمہ پر آئے، علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، ابا کا سایہ کیا۔ ظالم سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، اور اب جو میدان میں آنے کے بعد ابا کا دامن ہٹایا تو حسین کے ہاتھوں کے اوپر قرآن ناطق کا ایک پارا تھا۔ اے ملونو، اگر تمہارے زوم ناقص میں میری کوئی خطا ہے تو اس بچے کی کیا غلطی ہے؟ لیکن ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام نے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا، آؤ تم اپنے ہاتھوں سے 2 قطرے پانی کی اس کے گلے میں ٹپکا دو، پھر بھی کوئی اثر نہیں۔ امام نے ہاتھوں پر بلند کیا، بیٹا تو بھی تو اللہ کی حجت کا بیٹا ہے، ایک مرتبہ اپنی حجت کو تمام کر دے۔ علی اصغر نے سوکھی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری۔ ظالموں سے منظر دیکھا نہ گیا۔ عمر سعد نے ہرملا کو حکم دیا، ہرملا نے تیر چلے کمان میں جوڑا، چھوٹا سا گلا، بھاری بھرکم تیر، اور اب جو یہ تیر پوری قوت اور طاقت سے اس ملعون نے گلوب علی اصغر کی طرف پھینکا ہے تو ایک روایت کہتی ینقلب الصبی علی یدیہ، بچہ اپنے ہاتھ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ امام نے علی اصغر کو سینے سے لگا لیا، زبان پر کلمات تھے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعَالِهَا وَبَنِيهَا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، شب جمعہ ہے، شب مغفرت، شب رحمت، شب دعا، شب مناجات۔ ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں، بار الہ ہم سب کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ
مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ یہ فرعون وقت نمرود وقت جس طریقے سے مومنین کو دھمکا رہا ہے، معبود اس فرعون وقت کو، اس نمرود وقت کو، اس امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ بار الہ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ رہبر انقلاب اور ہمارے مرجع عظیم الشان اور دیگر ہمارے علماء دینی کی حفاظت فرما۔ بار الہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔